صلوات اور محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ تعالیٰ الطفیل محمد و آل محمد آپ کا چل کے آنا پڑھنے والوں کا پڑھنا اور بانیان کا صفحہ ہزار بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ سب کو اور آپ کے احباب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دعا فرمائے ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے بھائی برادر معظم ڈاکٹر علامہ محمد صلی اکبر صاحب کو شفائے کاملہ و عاجلہ آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، قبر کی منزلیں، صراط کی منزلیں، حشر کی منزلیں آسان فرمائے، لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے، شہادہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ توجہ ہے، تھوڑے بولے ہیں، سبھی کی توجہ ہے۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ مجلس میں سیرت معصومین بھی ہے کہ اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو، دشمن کو جگہ نہ دیا کرو کہ آپ کے درمیان بیٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا جوڑ کے بیٹھا کرو، سب اکٹھے ہو جائے۔ ذرا میں ایک منٹ آج کہنا مانا کرو یار، کہنا جو بندہ گھر سے آ گیا ہے مجلس سننی ہے تو پھر شرماتا کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج دو ہستیوں کا تذکرہ ہے، اور دونوں ہی خیرات میں اتنے کریم ہیں کہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ اتنے کریم، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے لعین۔ چار قسمیں ہیں مردوں کی، کتنی قسمیں؟ چار قسم، بخیل، لعین، سخی، کریم۔ بخیل خود کھاتا ہے، کسی کو کھانے نہیں دیتا۔ بولو جو بول سکتے ہو۔ بخیل خود کھاتا ہے، دوسرے کو کھانے نہیں دیتا۔ لعین نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا۔ بخیل خود کھاتا ہے، کسی کو کھانے نہیں دیتا۔ لعین نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھانے دیتا ہے۔ سخی
خود بھی کھاتا ہے. کیا جواب ہے؟ دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. سبھی خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. نہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، نہ دوسروں کو پہنتا ہے. جو نیاز خود کھاتا ہے وہ دوسروں کو کھلاتا ہے. اگر ابھی تک جو نہیں بولا، جس نے قسم کھائی تھی رائے ظفر علی کے ساتھ نہیں بولنا، تگڑا ہو جائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلے مسکین. قرآن نے جس طرح ان پانچوں نے کھلایا ہے، اللہ نے آیت کی ترتیب بھی ہوئی رکھی ہے. پہلے دن مسکین آیا، اس کو کھلایا. پھر یتیم آیا، اس کو کھلایا. پھر اسیر آیا ہے، اس کو کھلایا. توجہ ہے سبھی کی؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں. مسکین اور یتیم کے لیے احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو. زندہ رہو، سلامت تو سمجھ گئے ہیں جو پہنچ رہے ہیں وہاں کے لیے. یتیم اور مسکین کے لیے احتمال ہو سکتا ہے مسلمان، اسیر کے لیے نہیں ہو سکتا. جو فرما رہے ہیں اسیر یقیناً وہ ہوگا جو اسلام کے ساتھ لڑا ہوگا اور قیدی بنا ہوگا. جو زندہ رہو، سلامت. یتیم اور مسکین مسلمان ہونے کا اعتماد ہے. اسیر کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اسیر مسلمان ہو. یہ اتنے کریم ہے، صرف مسلمان کو نہیں کھلاتے، صرف انسان سمجھ کے ہر ایک کو کھلاتے ہیں. اس لیے آج حسین ان کا نہیں سب کا ہے. اب میں نے رات اپنے عشرے کی تقریب میں ایک جملہ کہا تھا، جو رات تھے وہ گواہی دے گے. وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا اور ڈرتے ہوئے کہا. بعض دفعہ عقائد بیان کرتے ہوئے آدمی کو خوف آتا ہے، لیکن وہ حقیقتیں ہیں جو ہم چھپا جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے. حقیقت یہی ہے کہ 5 دن بعد میں 5 ہستیاں موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رات کی تقریب میں تھوڑی سی معمولی سی دو لفظ دوہرا رہا ہوں، وہ جنہوں نے سنی ان کی دوہرائی ہو جائے گی اور آپ کے لیے نیا کچھ ہے. پاک کی جو ہم ترتیب دیتے ہیں رسول اللہ ہے، جناب علی ہیں، جناب سیدہ ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین.
یہ ترتیب ہے نا، ترتیب یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین تک، لیکن اللہ کے ہاں ترتیب اور ہے، پہلے سیدہ ہے جو تھکے نہیں بیٹھے پوری بات فاطمہ سب سے پہلے فاطمہ ہے، ایک خاتون ہے، باقی سب رشتے ہیں۔ یہاں جو سورہ طہر ہے یہاں بھی پانچ تن پاک کی تو ایک ہی ترتیب اللہ نے دی ہے، لیکن اگر آپ تھکو نہیں تو آپ کا عقیدہ میراد پہ تو جملہ سن لیں، یہاں پانچویں کا نام فضہ ہے۔ بیان کرتے ہو خوف آتا ہے، یہاں پانچویں جناب فضہ ہے، جناب علی ہے، جناب سیدہ ہے، جناب حسن ہے، جناب حسین، پانچویں جناب فضہ ہے اور ایک جگہ نہیں۔ جو فضہ سننا چاہتا وہ میرے ساتھ بولے، قرآن کی روح سے بیان کر رہا ہوں، قرآن کی روح سے، میں روایات پڑھ رہا ہوں، قرآن کی روح سے بیان کر رہا ہوں۔ فضہ ایک جگہ نہیں، سلمان ایک جگہ رسول اللہ اور ان پانچوں کے ساتھ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سلمان کو ساتھ لے گئے تھے وہ ہے مباہلہ۔ کیا کوئی آپ کی حسن صاحب کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع دیکھ گیا، صرف ایک جگہ ہے مباہلہ، جناب رسول اللہ ساتھ لے گئے تھے، لیکن جب میدان میں گئے تھے کہا سلمان قالین بچھا دو اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ۔ پیچھے وہاں دور بیٹھ جاؤ، آج ہمارے پاس بے شک تم منا اہل البیت ہو، لیکن آج مباہلہ میں تم بھی نہیں آ سکتے۔ جو جگہ میں جان کے یہ جملہ نہیں، اور مباہلہ میں جو منا اہل البیت ہے وہ نہیں آ سکتا، بندہ مباہلہ ہے۔ وہاں دور بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھیں گے، اور سلمان بیٹھ گئے، اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مدینے میں ایک اعلان کر کے آئے تھے۔ سلام کیا سلام ہے، ایک اعلان کر کے آئے تھے، سارا مدینہ تیار ہو گیا تھا نا، تو رسول اللہ جو بھی اعلان کراتے تھے سلمان سے کراتے تھے، کہا سلمان آج مدینے میں چوک میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کر دو، اور مدینے والوں سب کو دعوت ہے مباہلہ میں آ جاؤ، لیکن آج ایک بات یاد رکھنا، وہاں سے زندہ واپس وہ آئے گا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا۔ بیٹھو تم بھی نہیں آ سکتے، حالانکہ سچا ہے، سچا ہے تبھی تو منا سے بیٹھ کرنا، اور 300 سال تک اس نے سچ بولا ہے، جو ہے 300 سال تک
سچ بولا ہے تو رسول نے کہا یہ ہم اہل بیت ہیں، توجہ میری طرف میرے وہاں بیٹھ جاؤ، مبالغہ میں بھی نہیں آنے دیا۔ اب دیکھو فضا کیا ہے، اب سمجھو فضا کیا ہے۔ اور یہی چاروں ہستیاں، چار معصوم جو نظر مانتے ہیں، فضا وہی نظر مانتی ہے۔ یوفون بالنظر، چار معصوم جو نظر مانتے ہیں، فضا اس میں شامل ہے۔ صرف نظر مانتے نہیں، اگر آپ توجہ دو تو میں آپ کو سلام پیش کے جملہ کہتا ہوں، صرف مانتے نہیں، یوفون بالنظر، نظر کو وفا کرتے ہیں۔ جس پیمائے پہ معصوم وفا کر رہا ہے، فضا اسی جگہ پہ جا کے وفا کرتا ہے۔ نہیں، مجھے دکھ لگا ہے اتنا بڑا جملہ قرآن کا کہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن نے کہا ہو علی و فاطمہ اور حسن حسین علیہ السلام نے اس درجے پہ وفا کی ہے، فضا نے اس درجے پہ۔ تو بھائی ایک جملہ یوفون بالنظر، وفا کرتے ہیں نظر کو، جو نظر کی ہے وفا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام 3 دن کا غلہ لے کے آتے ہیں، 3 روزوں کی منت ہے۔ وہ جو نہیں پڑھا رہے، ایک جملہ توجہ چاہتا ہے، میں خدا کی قسم کنجوسی نہیں کر رہا، آپ کی حسن ثواب کو دیکھ کے وہ ایک جملہ قرآن کر رہا، 3 دن کا غلہ لے کے آتے ہیں۔ روزہ رکھا ہے، نظر صرف ماں باپ کی ہے، بولو صرف ماں باپ نے نظر مانی ہے۔ بچے بیمار ہیں، بچے نظر میں خود شامل ہوئے، مانی نہیں، خود شامل ہوئے، فضا بھی خود شامل ہوئے کہ جب اتنے معصوم بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کام کتنا بڑا ہوگا، اس نظر میں شامل ہوگی۔ 3 دن کا غلہ ہے، 1 دن کا غلہ پیسا ہے، روزہ رکھا ہے، افطاری کے لیے کھانا پکا ہے، دروازے پہ آ گیا مسکین، دروازے پہ آ گیا مسکین، مانگا ہے، ایک بندہ ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، ایک بندہ مانگنے والا ہے، دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی کا کھانا کافی ہے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، ایک بندے کا کھانا کافی، حضرت علی نے دے دیا، ختم، بندہ ایک ہے، بندہ ایک ہے، ایک کھانا کافی ہے، حضرت علی نے دے دیا، باقی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی دروازے پہ گئے دے کے آئے، جناب سیدہ دروازے پہ گئی کھانا اپنا دے کے آئے، جناب حسن دروازے پہ گئے اپنا کھانا دے کے آئے، جناب حسین دروازے پہ گئے اپنا کھانا دے کے آئے، جناب فضا دروازے پہ گئی اپنا کھانا دے کے آئی ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے کار خیر، علی کے ساتھ ہم سارے شامل کیوں ہوں۔ ہم کیوں میں شامل ہیں؟ ہم بھی شامل ہوتے ہیں، نیکی نہ ہوتی تو باقی نہ جاتے۔ کھانا ایک ہی کافی تھا، کھانا ایک ہی کافی تھا۔ یہاں روک رہا ہوں آپ کو،
یہاں لوگ خدا کی قسم ان کے گھر پاکے ہیں، کھانا تقسیم ہو گیا ہے، 3 دن کا غلہ آیا ہے، تھوڑی دیر لگتی 20 لوگ اگلا پکا دو۔ یہ بچوں کو بھوکا کرنا سکھانا، پانی سے افطاری ہوتی ہے، بولو نا بھائی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کھانا بڑا ہے نا، غلہ تو بڑا ہے، دوبارہ پیس لو، پیس کے پکا دو، نہیں دوسرے دن پھر دوسرے دن یہ بیمار ابھی اٹھتے ہیں لنگر دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کھانا تیار پہنچ جاتا ہے، سارے باری باری پورے سب کھانا دے دیتے، یتیم بھی لے کے چلا جاتا ہے، ماں کی ایک روٹی مانگی ایک روٹی تھی، دی 5 ہے، روٹی نہیں کھانے 5 دیے ہیں۔ سمجھو ان کو جن کے دار پہ بیٹھے ہو اور جن کے دار پہ بیٹھے ہو فخر کیا کرو، اللہ نے آپ کو وہ رہبر دیے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں، آپ کو کھلاتے رہتے ہیں۔ یتیم کو دے دیا، تیسرے دن پھر لنگر پکا، اسی طرح نیاز پکی، اسی طرح کھانا پکا، آ گیا اسیر، علی نے دیا، باقی نے بھی دے دیا۔ اب میرے سوال کر چکا، آپ کے سامنے میرا سوال ہے، پہلے تو ضرورت نہیں باقی دے، پھر یہ دے دیا ہے تو غلہ رکھا ہے دوبارہ پکا دیں۔ میں ایک کو متوجہ کر کے دوبارہ پکایا جا سکتا ہے، غلہ رکھا ہوا 3 دن کا ہے نا، لیکن نہیں پانی پی کے خود بھوکے رہتے ہیں۔ بھائی اللہ کی شان بھی یہی ہے کہ وہ کریم ہے، خود نہیں کھاتا، یہ ہے آل محمد کا کردار۔ غلہ لائیں علی صوف کے بدلے میں کہ وہ کاٹا جائے گا، 3 دن میں وہ کاٹا جائے گا اور 3 دن کا غلہ لے کے آئے۔ کردار دیکھو، کردار دیکھو، کردار۔ ایک دن کا صوف کاٹا ہے تو 1 دن کا غلہ پیسا ہے۔ ایک دن کا کاٹا ہے اور 1 دن کا پیسا ہے۔ جب آگے کاٹا ہی نہیں تو پیسے کیوں؟ اور سمجھو والے محمد کو بھائی، سمجھو والے محمد کو، وہ پیسے کیوں جب مزدوری ہی نہیں کی تو اجرت کس بات کی لیں؟ جتنا کاٹا ہے اتنا پیسا، اتنا کھایا ہے، کل دوسرا کاٹیں گے تو پیسے گے۔ سلمان جب دنیا سے گئے، بہت علی جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، آپ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے ہی جنازے پہ علی بیٹھے نا تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہَٰذَا يَنْجُو الْمُخْلَصُونَ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ کامیاب ہیں جو اپنے آپ کے لیے دنیا میں چھوڑ کے کچھ نہیں جا رہے۔ سلامت ہو، اسی طرح کے لوگ کامیاب ہیں جو دنیا میں چھوڑ کے کچھ نہیں جا رہے۔ سلمان نے دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اب اگر آپ سن گئے اور آپ نے محبت سے وعدہ کر دی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو علی سے کچھ نہ کچھ ہے، کیا کوئی آپ کچھ نہ کچھ علی سے ہے۔ ایک بندہ اٹھا جلدی سے اندر گیا، اندر جا کے دیکھتا ہے ایک زنبیل اٹھائی اور آدھی روٹی اٹھائی،
بیٹا آپ نے کیا کہا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں چھوڑا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا، سب کو چھوڑ کے گیا ہے، کچھ ساتھ نہیں لے جا رہا۔ کہا عجیب بات ہے، یہ دیکھو یہ آدھی زمین پڑی ہے اور یہ آدھی روٹی۔ آپ نے لطف نہیں لیا نا، علی سی اس قدر دشمنی ہے، میں اور آپ ہوتے تو ویسے ہی شرم آتی یہ بات کرتے ہوئے۔ یہ کوئی شے ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، اسے آپ شے کہہ رہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، آدھی روٹی قیمت کیا ہے؟ یہ دیکھو آدھی روٹی، یہ آدھی زمین بنی ہوئی یہ چھوڑ کے گیا ہے۔ علی کہتے ہیں میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں چھوڑ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ کہا عجیب بات ہے، میں دکھا رہا ہوں آپ کہنا کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ کہا ارے انسان تیرے عقل پہ پٹی بنی ہوئی علی کے بغض کی وہ ہٹا، میں تو بتاؤں یہ زمین لایا تھا بننے کے لیے، روٹی لایا تھا کھانے کے لیے، آدھی زمین بنی ہے آدھی روٹی کھائی ہے، نہ آدھی زمین بنی ہے نہ آدھی روٹی۔ کھانا سبھی اور خود فاقے پورا مدینہ بھرا پڑا شاہکاروں سے۔ بڑے خان والے، بڑے دولت والے، بڑے پیسے والے، بڑے منبوں والے، بڑے جگیروں والے، بڑے بڑے غنی، تاکہ وہ لوگ نہ بیٹھا کرے مجلس میں بھائی۔ بڑے بڑے لوگ پیسے والے، دھن والے، دولت والے، بڑی بڑی جاگیروں والے مدینے میں رہتے ہیں۔ ادھر فاقے، میں نے پوری توجہ نہیں کری پڑا کر ادھر فاقے ہیں، دولت والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں ہر گلی میں ایک ایک دولت والا، ایک تاجر، ایک ایک ساہوکار۔ اب دیکھتا ہوں کہ مناج الحسین کا مجمع جملے کو کیسے سن جاتا ہے۔ اگر یہ خدا کی قسم رائے گاں چلا گیا تو آگے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ساہوکار ہیں مدینے میں، بڑے بڑے تاجر ہیں، آل محمد کے گھر فاقے، شاید ادھر نہیں جاتا۔ بڑے بڑے دولت مند ساہوکار تاجر ادھر فاقے، آپ کی سلامت کو سلام۔ شاید ادھر کے واقع ہے جدھر فاقے ہیں۔ تیار ہو میں شاید پہ سوال کروں کہ ادھر کیوں آتا ہے ادھر کیوں نہیں جاتا؟ تھوڑے تیار ہو، لیکن سبھی کے ہاتھ بلند کا کہ نعرہ ہے تو میں سناؤں گا بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادھر دولت، ادھر تجارت، ادھر ساہوکاری، ادھر فاقے،
سائل ادھر کیوں نہیں جاتا، ادھر پاکے والوں کے پاس کیوں آتا ہے؟ اے سائل بتا، ہم مناظر حسین سے، اتنے بڑے مدرسے سے، اتنے بڑے جامعہ سے ہم سوال کرتے ہیں، ادھر جا جدھر پیسے ہیں، ادھر جا جدھر دولت ہے، ادھر جا جدھر دھن ہے، ادھر جا جدھر تجارت ہے، ادھر کیوں آتا ہے؟ سائل کہتا ہے اگر ادھر جاؤں گا مانگوں گا زیادہ، ملے گا تھوڑا، عزت بھی نہیں بچے گی، ادھر آؤں گا مانگوں گا تھوڑا، ملے گا زیادہ، عزت بھی عطا کرے گے۔ اتنا ہٹا کٹا ہو کے مانگنے آ گیا ہے۔ مانگوں گا زیادہ، ملے گا تھوڑا، عزت بھی جائے گی، اس در پہ آؤں گا اگر مانگوں گا تھوڑا۔ ملے گا آپ ادھر پر کیوں دیکھتے ہیں میری جان؟ ادھر سے اللہ علیہ وسلم میرے طرف دیکھو، میں بہت اچھا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ملے گا زیادہ مانگوں گا تھوڑا، ملے گا زیادہ مانگوں گا روٹی، ملے گی کٹا۔ عزت بھی دیں گے، صرف دولت نہیں دیں گے، ساتھ عزت بھی دیں گے۔ خدا شاہد ہے، آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، صرف مانا ہے اور زندہ رہو سلامت رہو۔ آپ کی اس نے سماعت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا بھی نہیں، سن کے مانا ہے۔ آج آپ کی اتنی عزت ہے، غیر سید ہوتے ہو پھر بھی ہر بندہ کہتا ہے شادی۔ آپ کے چوتھے امام سے شاید نے سوال کیا ہے، ایک جملہ اس امام کا بھی کہہ، چوتھے امام سے شاید نے سوال کیا، امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، درہم نکالا ہے، جملہ سننا، توجہ، ہاتھ پہ درہم رکھا ہے، ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ ہاتھ کون سن رہا ہے؟ یہ عطا کرنے والا، ایسا دینے والے کا ہاتھ چومیں، لینے والے کا ہاتھ چومیں۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں ابن رسول اللہ، دیا بھی آپ نے، چوما بھی آپ نے، دیا بھی آپ نے، چوما بھی آپ نے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو چومنا چاہیے۔ دنیا اور ان کے مزاج میں دیکھو فرق کتنا ہے، ان کے مزاج میں اور دنیا کے مزاج میں فرق کتنا ہے۔ دنیا کا مزاج ہے جو لے رہا ہے وہ ہاتھ چومے۔ امام اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ابو حمزہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، کب پڑھتا ہوں، توجہ، قرآن نہیں پڑھتا کب پڑھتا ہوں۔ پھر تم نے قرآن میں نہیں یہ سنا کہ اللہ صدقے وصول کرتا ہے، میں شاعر کا ہاتھ تھوڑا چوم رہا ہوں، میں تو اللہ کا ہاتھ۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام بآواز بلند ترام۔ اب اگر میں کنفیوژن چھوڑ کے جاؤں نا تو آج کل علماء تو فتویٰ دیتے نہیں، ملنگ چھوڑ کے دیتے۔ ملنگ آج کل فتویٰ دے رہے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ علماء نے فتوے چھوڑے ہوئے نہ ہم ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔
وہ ملنگ بازار میں کھڑا کر فتوا دے دیتا ہے. اب میں اگر اس کو یہی چھوڑ جاؤں نا تو ملنگ فوراً کہتا ہے دیکھو نا صاحب کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا دیا ہے، حالانکہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہے نا ایسا ہوگا نا اگر میں چھوڑ جاؤں تو بعد میں آپ سوال تو کریں گے نا ایک دوسرے سے. جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو. ایک سوال تو ہو جائے گا نا کہ علی کا ید اللہ علی یہ کیا ہو گیا؟ آگے یہاں رائے تو پڑھ گئے میں عالم صاحب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. تو بتاؤں توجہ ہے ہم کے دوست کے صاحب کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے اور علی کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے؟ جو سننا چاہتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ صاحب کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے؟ امام نے کہا ہے اور امام نے کہا ہے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ کون سا ہے؟ وہ ہاتھ کون سا ہے؟ اب مجھ سے زیادہ آج کل تو آپ ہی بتا دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹیکس لگے جن کو نہیں لگا وہ نہ بولے باقی تو بولے. جن کے پاس موبائل ہے اس کو بھی ٹیکس دینا. ٹیکس لگا ہے بس سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کوئی زور نہیں لگا رہا. پتہ نہیں آپ اس کو کس انداز میں بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ بیٹا جلدی کر مجلس میں ایسی باتیں نہ کیا کرو. صاحب کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے اور علی کا ہاتھ کون سا اللہ کا ہاتھ ہے؟ ٹیکس دیتے ہیں ہم سبھی دیتے ہیں نا. تو ایک ہاتھ آتا ہے جو ہم سے ٹیکس لیتا ہے اور حکومت کے خزانے میں جمع کرا. ایک ہاتھ آتا ہے جو ہم سے ٹیکس لیتا ہے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتا ہے. وہاں سے حکومت کا نمائندہ آتا ہے بھئی آپ کے پاکستان کی تھوڑی بات کر رہا ہے جہاں ٹیکس لگتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہے. وہ ٹیکس لیتے ہیں جو آپ نے جمع کرایا ہوتا ہے خزانے میں. وہ خزانے سے لیتے ہیں آپ کا غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں اسپتال بن رہے ہیں بیواؤں کو دیا جا رہا ہے کتنے لوگوں کو وہ تقسیم ہو رہا ہے. ایک ہاتھ آتا ہے ایک لے جاتا ہے خزانے میں جمع کراتا ہے. ایک ہاتھ وہاں سے لیتا ہے دنیا میں تقسیم کر دیتا ہے. آپ کی چھت پہ میں سلام کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں ایک ہاتھ آتا ہے ہم سے لے جاتا ہے خزانے میں جمع کراتا ہے. ایک ہاتھ خزانے سے لیتا ہے ہم میں تقسیم کر دیتا ہے. ابھی بھی علی سمجھ نہیں آیا. صاحب کا ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ہم سے لے کے اللہ کے خزانے میں جمع کرا دیتا ہے. اللہ علی وہاں سے نعمتیں لے کے ہم میں تقسیم کر دیتا ہے. جب یہ کھانا دیا کھلا وہاں پہنچ گئے جب مجھے چھوڑا کھانا دیا کھلا تو ان پانچوں نے بیک زبان کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ. جب انہوں نے شکریہ ادا بھی نہیں کیا یہ اپنی طرف سے کہا. اچھا ایک اگر جملہ سمجھا پایا نا اس سے بڑا فضائل کا نقطہ کوئی نہیں. اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی جمع کا سیدھا ہے. بولو ہم اور جن کو کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی جمع کا سیدھا ہے تم. پوری توجہ یہاں جمع کر سیدھا انما نطعمکم. بھائی جامعہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں علم پڑھنا جاتا ہے اس لیے قبلہ صاحب میری خوش قسمتی ہے قبلہ میرے بھائی سامنے بیٹھے ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں
کوئی تاریخ بتلا دے کہ یہ ہم مل کے بولے ہوں. سننے والی بات ہے بھائی. یہ انہوں نے اکٹھے ہو کر لڑا کر ہم کوئی تاریخ بتلا کہ یہ بولے ہوں. اور کوئی تاریخ بتلا دے کہ وہ تینوں مانگنے والے اکٹھے آئے کہ جن کو کہا تم ایک آیا اس کے لیے زمین تو ہے تو میں عربی جان بوجھ کے نہیں پڑھا تو ہے نا ایک کو دوری کاٹ کے نا اس کو جمع کا سیکھا تو نہیں کر وہ تو ایک ہے کر کے آیا ہے تو ہاں دوست کا ہوگا نا تو یہ تو کہا کہ تو سے جلانی چاہیے. ادھر کہہ رہے ہم تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے بول کے کہا ہو. تو جملہ بڑے آرام سے سکون سے کہہ رہا ہوں سنیے گا. جن کی نیت میں جو لفظ تھے اللہ نے قرآن بنا کے پیش کیا. خالص نیت تھی کہ اللہ نے قرآن بنا کے پیش کر دیا. اور زندہ رہو سلامت رہو. یہ اتنے کریم ہیں کہ اسلام پہ بھی احسان کرتے ہیں خود قتل ہو جاتے ہیں مگر اسلام کو بچاتے ہیں. خود اپنی چادریں دے دیتے ہیں اور اسلام کو بچاتے ہیں. آج دن کن کا ہے؟ بولو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کے تابوت کے لیے بیٹھے؟ دو تابوت آئیں گے نا. ایک خزہ کا ایک وہ قیدی جس کو دنیا نے رضا کے مارا. آپ بھی جیو زندہ بزرگ تراشیں گے اس امام نے رونے کے لیے. پانی دیکھا بابا کی پیاس یاد. کھانا دیکھا بابا کی بھوک یاد آ گئی. معافی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کسی کی اٹھتی جوانی دیکھی کسی کے سر پہ چادر دیکھی کی لٹتی چادر. اب سمجھو کہ فضا کیا ہے. کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام جتنے پتھر برستے تھے سجاد کو زینب بچاتی تھی زینب کو فضا بچاتی تھی. زندہ رہو سلام کو سمجھو فضا. جناب سجاد کو جیسی پتھر برستے نا جناب زینب جھک جاتی اپنے بیٹے بھائی سے وعدہ کر کے اور جناب فضا زینب کو جھک جاتی. پتھر لگے تو مجھے لگے میری شہزادی کو. بات بھائی کیا تھا جب حسین الوداع کر کے جانے لگے نا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فضا
علیکم من سلام زندہ سلام جیسے سامن کے بادل آتے بھی نہیں اس طرح جناب زینب آگے آگے کھڑی ہو کہتی نہ بی نہ میرا بھائی تھکا ہوا ہے لاشیں اٹھا کے میرا بھائی تھک گیا ہے ایک ایک کر کے اس پہ طرف مراتب کے مطابق سلام کرو اور چلی جاؤ ودا کرو چلی جاؤ جب بیویاں ساری ودا کر گئی حسین چلنے لگے لوگ ایک کہنے سے آواز آئی واہ غربتا واہ آدم کر کے سب جس کو سنا جاتی اور زندہ اللہ سلام کرو واہ غربتا واہ نصیبہ ہائے میری غربت ہائے میرا نصیب حسین رکے کہتے بہن یہ کون ہے جو اپنے نصیب کو رکھ رہا ہے کہ بھئیہ جسے ہم اممہ فضہ کہتے ہیں بھائی جو بات بھی بیٹھے ہیں اس سے بات کرو میں آپ کو سلام پیش کر جملہ کہتا ہوں آپ کے دل میں درد ہے شریفوں کو ایسے رویا جاتا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں غریبوں کو اسی طرح رویا جاتا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں علیکم منی سلام کہ بھئیہ یہ فضہ اممہ فضہ جسے ہم اممہ کہتے ہیں جسے میں ماں کہوں بہن جسے تو ماں کہے بہن جسے ہماری ماں بہن کہے جسے رسول اللہ بیٹی کہے اس سے بھی بڑا کسی کا نصیب ہے یہ اپنے نصیب کو کیوں رو رہی ہے دونوں بہن بھائی خیمے میں آئے اب جو مات بھی بیٹھے جملہ کہہ رہا ہوں دونوں بہن بھائی خیمے میں آئے خیمے میں آ کے کہتے ہیں اماں اپنے نصیب کو کیوں رو رہی ہے تو اس سے بڑا تو کسی کا نصیب ہی نہیں ہے کیوں رو رہی ہو کہ کاش آج میرا بھی کوئی ہوتا واہ بھائی واہ بھائی اجرکم اللہ صرف سوائے غم حسین میں کہیں کبھی نہ رہا بھائی اور کبھی نہ وہ سوائے غم حسین علیہ السلام کے آج پیارے نہ کرنا میرا کمال سمجھ آ جائے کہ کاش میرا بھی کوئی ہوتا میں تجھ پہ قربان کرتی تیری ماں سے قیامت میں سب شروع ہوتی یہ جملہ کہنا تھا حسین نے جیب سے رومال نکالا رومال نکال کے ہاتھوں پہ باندھا ایک سرا آگے کر دیا اماں یہاں سے پکڑ لے مجھے کربلا میں اس طرح لے جا جس طرح مینا حاجی قربانی لے کے جاتے ہیں باتوں کرتے ہوئے جس کو سمجھ آئی میرے دلے کی جس کو سمجھ آئی میرے دلے کی اور زندہ رہو سلامت رہو مجھے اس طرح لے جا جس طرح مینا میں حاجی قربانی لے کے جاتے ہیں وہاں پکار کے کہے لوگوں یہ زینب کی قربانی نہیں یہ میری قربانی ہے کہالمان الحفیظ میں آپ کو اپنی قربانی کروں ابھی تک کے نہیں ہو رہا اپنی میں دعا کرو میں جملہ کہہ رہا اسی مجلس میں دعا کرو اگلی مجلس میں اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے ابھی دعا کرو کہا کہہ دے اماں فضہ کہہ دے جناب سیدہ نے کہا کہا اماں فضہ کہہ دے یہ میری قربانی ہے یہ میری قربانی ہے بی بی کیوں ہے کہا زالہ کا بیٹا سمجھ کے چھوڑتے نہیں ہوئے
اللہ